کر دی ہیں۔ الحمدللہ العظیم حضور مسلم امت پیر طریقت پیر سید حسین الدین شاہ صاحب کی دعاؤں سے ہم آج یہاں اس 26 نومبر کی کال پر یہاں پہنچے ہیں کہ جس 26 نومبر میں پورے پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر اردو بولنے سمجھنے والوں کو ایکسائٹڈ کیا ہوا تھا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں اتنی بےتابی سے کسی تاریخ کا انتظار بڑے بڑے کرکٹ میچوں میں بھی نہیں دیکھا ہے کہ جتنا لوگوں نے 26 نومبر کا انتظار کیا۔ مرزا محمد علی جیلوی صاحب کے ساتھ ہمارا ذاتی کوئی جھگڑا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دراصل ان کی جو گفتگو کچھ عرصے سے وہ کر رہے ہیں جس میں انہوں نے واضح طور پر تقدیس شان الہی، شان انبیاء، شان صحابہ، شان اہل بیت اور بالخصوص اولیاء کرام کی عظمت و شان کے حوالے سے انتہائی نازیبا، جارحانہ اور قابل گرفت گفتگو کی ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ ایک آدھ دفعہ کوئی گفتگو بار بار اور پھر اپنے جارحانہ انداز سے انہوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو بالخصوص پاکستان کے اندر تمام مسالک کے علماء کو للکارتے رہے اور اس سے پوری قوم واقف ہے۔ کبھی تو کہتے جنوں لے آؤ، فلانے نوں لے آؤ، منجی ٹھکو آ جاوے، کبھی کہتے فلاں نوں حوال ہواؤ، کبھی کہتے فلاں آ جاؤ، میرے سامنے آ جاؤ، میں ان فرقوں کی، میں ان مسلکوں کی موت ہوں، میری صورت میں جناب ان پر عذاب الہی آ گیا وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہم سنتے رہے۔ لیکن ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم پاکستان کے اندر ہیں جہاں قانون کی حکمرانی ہے اور ریاست اپنی ایک پاور رکھتی ہے، انتظامیہ موجود ہے، اور یہاں ہوتا یہ ہے کہ کسی مسجد کے اسٹیج پر کسی مسلک کی کسی فرقے جماعت کے خلاف کوئی عالم دین جارحانہ گفتگو کرتا ہے تو اس کے خلاف فوراً قانون حرکت میں آتا ہے، محض ایک ڈائری کے اوپر پرچہ ہوتا ہے اور جناب وہ حضرت صاحب جیل چلے جاتے ہیں۔ نہ جانے یہاں کون سی ایسی خاص اسٹریٹجی اداروں کی تھی کہ ایک شخص کو کھلی چھٹی دی گئی، یہاں تک کہ پورے تمام مسالک کے لوگ اس حوالے سے سراپا احتجاج بنے رہے اور اب بھی ہیں کہ بھئی اس شخص کو لگام دو، اس کو روکو کہ یہ کم از کم اتنے جارحانہ انداز سے مقدسات اسلامیہ کی توہین نہ کرے۔ اس شخص نے اپنی گفتگو میں حضرات اولیاء کرام جن پر اجماع ہے پوری امت کا، حضرت داتا علی اجویری، کون مسلمان ہے یا کون پاکستانی ہے جو حضرت داتا صاحب کی عظمت سے واقف نہیں؟ داتا صاحب کے لیے اس نے گستاخ کے لفظ استعمال کیے۔ کون ہے جس نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا نام نہیں سنا؟ تمام مسالک کے علماء اور تمام لوگ ان کی ولایت کے قائل، ان کو ملعون کہا، اور ایک آدھ دفعہ نہیں، محاذ اللہ ان کے نام خام خواہ کی عبارتیں ان کے سر تھوپ کر اس قسم کی بے ادبی اور گستاخیاں کی کہ جس سے ہمارے لیے آگے ناقابل برداشت سلسلہ ہوا۔ اور پھر مجھے مرزا صاحب اپنی گفتگو میں مخاطب بناتے رہے اور مجھے کہتے رہے، ان کے فالوورز ہمیں ٹرول کرتے رہے، جواب دو قریشی صاحب، جواب دو۔ یہ تمام پورا ملک گواہ ہے کہ میرے نام کی ویڈیو بناتے رہے اور ٹرول کرتے رہے، ان کے پیجز پر چلتی رہیں کہ جناب قریشی صاحب جواب دو۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ اویس ربانی صاحب کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ میں نے اس پر کہا تھا کہ چونکہ مجھے وہ بار بار ویڈیوز میں کہہ رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ہم ان کو جواب دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ اس طرح نہیں کہ ویڈیو ہم لوگ کھیلیں کہ وہ ادھر سے کلپ بنائیں، ہم ادھر سے کلپ بنائیں، اور پھر جب اصل بات ہو اس کو جناب وہ ہوا میں اڑا دیں یا کھچ مار دیں، جیسے کہ وہ جگتے مار کر اپنے مسئلے کو وہ کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار ہوتا ہے جیسے پورا علم المناظرہ، اس کی روشنی میں مباحثہ ہو، اور ان کے بقول کہ میں نے لاکھوں لوگوں کو میری ویڈیوز نے ذہن ان کا چینج کیا، اس کا مطلب ہے کہ لوگ ویڈیو دیکھ کر خود اینالائز کر لیتے ہیں کہ بھئی یہ کس کی بات صحیح اور کس کی غلط۔ تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ایک آپ ہوں گے، ایک میں ہوں گا، اور سامنے کیمرے لگے ہوں گے دونوں طرف سے، ایک دو آپ کے جو چیزیں دینے والے ہوں گے، کتابیں اٹھا کے دینے والے دو معاونین میرے ہوں گے۔ بے شک بند کمرے میں آپ میرے پاس آئیں، میں نے 50 لاکھ تک کی سیکیورٹی بانڈ جمع کروانے کا کہا تھا کہ آپ کا بال بھی کا نہیں ہوگا، میرے پاس آپ پنڈی تشریف لائیں، میں پوری سیکیورٹی کی ذمہ داری میری۔ لیکن ان کی طرف سے آیا نہیں، مجھے تھریٹس ہیں، اور واقعی ان کے لیے مسائل ہم نے دیکھے ہیں کہ ان پر قاتلانہ حملہ ہوئے، اور ہم ان قاتلانہ حملوں شملوں کے ہم قائل نہیں ہیں۔ یہ تو بزدلوں کا کام ہے اس طرح سے یہ کرنا کہ جناب والا معاملات اس طرح، میں ان کے ہم بالکل قائل نہیں ہیں۔ تاہم ہم ان کی اکیڈمی میں ہم خود آئے، اور محترم اویس ربانی صاحب نے جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں 26 نومبر کی تاریخ دی تھی، اس تاریخ پر گو کہ انہوں نے ابتداءً ہم سے بھی نہیں کہا تھا، انہوں نے کہا یار یہ ختم کرو،
لوگ مجھ سے تنگ کر رہے ہیں، مجھے پوچھ رہے ہیں کہ تو نے کہاں لگایا معاملہ، کدھر چھوڑیے تو نے وہ بحث کا اینڈ نہیں کیا. تو انہوں نے جو 26 نومبر کی تاریخ دی تھی اس پر گو کہ ابتداً ہم سے انہوں نے رابطہ نہیں کیا تھا، لیکن ہم نے ویلکم کہا کیونکہ ہمارا من سچا تھا اور ہمارا یقین ہے کہ جو چیزیں باتیں انجینئر مرزا محمد علی صاحب نے لوگوں کو بتائی ہیں وہ سب جھوٹ، سب فراڈ، دھوکہ اور بے شمار چیزیں انہوں نے الزامات لگائے ہیں اولیاء کرام پر. اور اسی لیے ہم آج آئے تھے کہ وہ ہمارے سامنے بیٹھیں اور وہ اپنے موقف کو ثابت کریں. تو انشاءاللہ میں نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں ان کا فالوور بن کے اٹھوں گا، اسٹوڈنٹ بن کے اٹھوں گا، اور میرے ساتھ جو لاکھوں لوگ پوری دنیا میں وابستہ ہیں وہ سب ان کے مرید ہو جائیں گے.